السلام ہلو. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون بھائی؟ اور خیریت ہے کو ہے؟ الحمد للہ. ہاں میں عقیل بھائی بول رہا ہوں ممبئی سے. ہلو. اچھا عقیل. جی 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 آپ سے پہلے بھی بات ہو چکی ہے. جی جی بتائیے بھائی. ارے تو بھائی ایک آدمی سے میری بات چل رہی ہے ہوں. تو میں اکثر بولتا ہوں کہ اللہ دو بات نہیں کرتا. کیا یہ اللہ صحیح ہے؟ کیا؟ اللہ دو بات نہیں کرتا ہے. وہ بولتا ہے اللہ دو بات کرتا ہے. بولا نہیں اللہ ایک بات کرتا ہے. نہیں یہ کہہ اور سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دوگلی بات نہیں کرتا، کہ مطلب دو پھسلی بات. دو بات مطلب کہنے کا مطلب تو وہی ہونا جیسے کہ عام انسان دو بات کرنے والے کو کہتے ہیں غلط. دو نہیں غلط اگر کوئی جاہل ہے وہ اپنی عقل سے لے لے گا تو یار اللہ تعالیٰ نے دو بات کہا، میرے بھائی 200 باتیں ہاں بتائی تو ہیں قرآن میں. وہ دلیل دے رہا ہے تو اس میں میں تھوڑا الجھا ہوا ہوں. جی. وہ اپنا سورہ بقرہ میں ہے نا وہ آدم علیہ السلام اللہ پاک نے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو. تو ایک جنا کہہ رہا ہے کہ اللہ پاک نے کہا کہ سجدہ صرف میرے لیے ہے، اور اللہ پاک کی دوسری بات کیوں کہہ رہا ہے کہ سجدہ آدم علیہ السلام کو کرو. یہ بات ذرا میرے سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا بتائیے. بس اس کا ایک دلیل یہ ہے. بولا ایسے کہ تو میں سینکڑوں دلیل دوں گا قرآن میں اللہ دو بات کیا ہے. فی الحال ایک دلیل اس میں دیا کہ اللہ پاک نے کہا کہ سجدہ صرف میرے لیے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سجدہ صرف اللہ کے لیے، تعظیمی سجدہ بھی حرام ہے. پھر اللہ پاک یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آدم علیہ السلام نبی کو سجدہ کرے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آج سے میرے بھائی قریب 8-9 مہینہ پہلے ایک بریلوی کا فون آیا تھا میرے پاس. تو اس نے مجھ سے یہی سوال کیا تھا، اور اس نے کہا تھا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ بھائی ہم نے اولیاء اللہ کو سجدہ نہ کرو، وہ تو تعظیم کا سجدہ ہوتا ہے، اور تعظیم کا سجدہ کرنا تو جائز ہے. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے مطلب باقاعدہ یہ کہا ہے قرآن میں کہ آدم کو سجدہ کرو. تو آدم کو جو سجدہ کیا گیا وہ معاذ اللہ عبادت کا سجدہ تھوڑی نہ تھا، یہ تو تعظیم کا سجدہ تھا. تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنے کو کہا. تو وہ جاہل ان سب باتوں سے میرے بھائی وہ اپنا جو عقیدہ بنا رہا تھا وہ یہ بنا رہا تھا کہ یہاں درگاہ مزار آستانہ اور جو بڑے بزرگ ہیں ان کو سجدہ کر سکتے ہیں تعظیم کا. تو حالانکہ آج میرے بھائی آپ بول لیجیے پہلے آرام سے. ان کو صحیح کرنے کے لیے وہاں کا دلیل دے رہے ہیں، نبی کا دلیل. جی جی. تو مسئلہ یہی ہے کہ بھائی دیکھیے آج کے جو میرے بھائی تمام چاہے بریلوی ہو، دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، سبھی لوگ مانتے ہیں کہ تعظیم کا اگر کوئی سجدہ کرتا ہے تو یہ حرام ہے، اور اگر کوئی عبادت کا اگر سجدہ کرتا ہے تو یہ شرک ہے. ٹھیک ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ٹھیک ہے آدم علیہ السلام کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا اور سب سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمانے کے لیے کہا تھا کہ کون اللہ کی بات کو مانتا ہے، کون اللہ کی بات کو نہیں مانتا ہے. اور یہ اس میرے بھائی زمانے کی بات ہے جب آدم علیہ السلام کو بنایا تھا. امت محمدیہ کے لیے اللہ کے علاوہ کسی اور کا سجدہ کرنا وہ میرے بھائی شرک ہے اگر وہ عبادت کا ہے. اور تعظیم کا میرے بھائی سجدہ کرنا یہ حرام ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر سجدہ کے لیے میں بولتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. تو وہ کون سا سجدہ ہوتا بھائی؟ وہ تعظیم کا ہوتا نا، عبادت کا تو ہوتا نہیں. تو یہ ابو داؤد کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری امت میں سے اگر کسی کا سجدہ جائز ہوتا تو میں عورتوں سے کہتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے، لیکن ایسا حکم بھائی وہ نہیں دیا گیا. تو وہ جو یہ معاذ اللہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دو بات کہتا ہے. ٹھیک ہے. پہلے تو خود ہی کہتا ہے کہ سجدہ کرو آدم کو، اور بعد میں پھر کوئی اور کو سجدہ کرنے سے منع کر دیتا ہے. وہ مجھے خالی یہی بات کو لے کے رٹے ہوا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ اللہ ایک بات کرتا ہے، میں بولتا ہوں اللہ دو بات کرتا ہے، جس کے سامنے ایک دلیل ہے کہ اللہ پاک بولنا ہی. تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو دوگلا ثابت کرنا چاہ رہا ہے. اللہ کیا بتاؤ. میں تو کھل کے کہہ رہا ہوں نا. جو شخص زبردستی دیکھیے پہلے کی میرے بھائی جو شریعت تھی اس کا کیا معاملہ تھا. اب بتائیے آدم علیہ السلام جو میرے بھائی دین اسلام کے پہلے بھائی وہ نبی ہیں، اس زمانے کا معاملہ لے کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو جوڑ دینا اور کہیں کا سر کہیں کی ٹانگ جوڑ کے معاذ اللہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی شان میں توہین کرنا، تو ایسے جاہلوں سے بحث کرنا بیکار ہے، اس کو علم نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو آدم اور ابلیس کا جو قصہ بیان کیا ہے وہ اس کو پورا دیکھنا پڑے گا۔ وہ خالی سجدے والی بات کو لے کے آج کو اس کو میرے بھائی ٹکا رہا ہے کہ نہیں آج ہم سجدہ کریں گے تو مطلب بھائی یہ شرک ہو جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے کیوں کہا شرک کرنے کے لیے؟ معاذ اللہ، تو اللہ تعالیٰ شرک کرنے کے لیے تو نہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے تو خود ہی کہہ رہا ہے قرآن میں، سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور 116 میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹے بڑے جو مطلب اس کے گناہ ہیں اس کو معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کبھی نہیں معاف کرے گا، اور شرک کرنے والوں کے اوپر جو جنت ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حرام کر دی ہے۔ اور یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وارننگ دے دی، تنبیہ دے دی، ٹھیک ہے، کہ اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا، اے نبی اگر آپ نے بھی شرک کیا تو آپ کے سارے اعمال ضائع کر دیے جائیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ دے دی، وارننگ دے دی، تو بھلا اللہ تعالیٰ کیا معاذ اللہ فرشتوں سے اور ابلیس سے کیا وہ کہے گا سجدہ کرو اور شرک کرو اور میں دیکھوں گا؟ یہ اس کے سمجھ میں نہیں آیا معاملہ نا۔ یہ قصہ بیان کیا جاتا ہے کہ جو دنیا ہے وہ کاہے کے لیے بنی، کیا یہ معاملہ ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے قرآن میں۔ اب اس سے کوئی یہ عقیدہ بنا لے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ دو باتیں کرتا ہے تو اس کو میرے بھائی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے گا۔ میں اس کو سمجھا کہ سمجھا بھائی یہ قصہ جو ہے پورا پرفیکٹ ہے، اللہ پاک یہ دنیا بنا رہے ہیں، دنیا بنانے میں مرضی تکلیف کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ بولا نہیں۔ یہ جو اس نے الزام لگایا ہے نا، یہ کسی اور سماجی نے بھی آج تک کبھی نہیں بھائی اسلام پہ لگایا، مطلب ان کے بھی بات سمجھ میں آ گئی ہے، لیکن یہ کون سا جاہل میرے بھائی مسلمان ہے جس کے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ ارے آپ کے پاس میں نے ایک پرسنل نمبر بھیجا تھا، مفتی محبوب، شاید آپ نے اس سے بات بھی کیا ہوگا، پتہ نہیں بھائی، وہ ممبئی میں بھیونڈی میں رہتا ہے۔ چلیے ٹھیک ہے بھائی، ایسے نمبر ایسے جاہلوں کا نمبر آپ ہم کو دے دینا، ایک بار پھر سے بھیج دینا، ٹھیک ہے۔ ابھی دیکھیے اس کو میرے بھائی آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا جو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا، پھر ابلیس نے انکار کیا تھا، کیونکہ ابلیس نے پہلی بار میرے بھائی شیطانی قیاس کیا تھا۔ اس نے قیاس کیا کہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں، میں تو آگ سے بنا ہوں، میں زیادہ افضل ہوں، میں کیوں سجدہ کروں؟ تو اس نے شیطانی قیاس کیا تھا، تو اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ بتانا چاہ رہا ہے، نہ کہ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ میں نے آدم کو سجدہ کروا کے میں نے معاذ اللہ وہ دوگلی بات کر دی یا شرک کروا دیا، توبہ توبہ۔ یہ میرے بھائی اس کی عقل کا جو علاج ہے وہ انشاءاللہ ہم کرتے ہیں، آپ اس کا نمبر بھیج دیجیے ہمیں۔ ہاں تو ایسے دیکھیے بھائی، ہر کسی سے بحث کاہے کے لیے کرنا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے اے نبی آپ کو دروغہ بنا کے نہیں بھیجا ہے، تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دروغہ نہیں بنایا تو ہم کیوں ایسے جاہلوں کے پیچھے پڑ کے اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں؟ بھائی جب جاہل کو دیکھو تو کالو سلامہ، بس اس کو سلام کر کے راستہ چینج کر دو، چھوڑ دو اس کے حال پہ، ہے نا۔ ایک منٹ ہولڈ کیجیے، ایک ہمارے بھائی ہیں، ایک منٹ ان کو لائن پہ لے لیں۔ ہاں ہیلو عظمی بھائی، السلام علیکم۔ ارے ایک بھائی لائن پہ رہا ہے، ایک منٹ رکیے گا۔ ہاں ہیلو عظمی بھائی، بھائی ایک ہمارے بھائی ہیں، ان کو ایک مطلب کوئی حنفی مقلد جاہل ہے، وہ پریشان کر کے ایک میرے پہ سوال کر رہا ہے، تو اس کا جواب ہم نے دے دیا ہے، تو ذرا اگر آپ کو اس کا تھوڑا آنسر پتا ہو اپنے انداز میں تو تھوڑا بھائی کو آپ ان کو تھوڑا سمجھا دیجیے۔ جی بھائی بولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور تو خیریت؟ ارے ایک صاحب ہے، وہ اکثر بولتے ہیں کہ اللہ دو بات کرتا ہے، اور میں بولتا ہوں نہیں، اللہ ایک بات کرتا ہے، تو بولتا نہیں اللہ دو بات کرتا ہے، جس کی دلیل وہ دے رہا ہے کہ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور کہا کہ سجدہ کرو، تو آپ لوگ تو کہتے ہو سجدہ صرف اللہ کے لیے ہے، تو پھر اللہ نے ایسا کیوں کہا کہ تم اس کو سجدہ کرو؟ پھر اللہ نے یہ دو بات کیوں کہا؟ ایک طرف کہہ رہا ہے کہ مجھے سجدہ کرو، ایک طرف کہہ رہا ہے کہ میرے نبی کو سجدہ کرو، اس کا کیا جواب ہے؟
اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں سے بھی سجدہ کرایا ہے. ٹھیک ہے. اللہ دو بات نہیں کرتا. اللہ نے جو بھی یہ دنیا بنائی ہے حکمت سے بنائی ہے. ٹھیک ہے. اور وقتاً فوقتاً ہر شریعت کو اللہ نے بدلا ہے. ان سے جا کے سوال کیجیے کہ آدم علیہ السلام کی بیوی ماں حوا کے بچے جب ہوتے تھے، ٹھیک ہے، ماں سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ سگے بھائی بہن ہوں گے نا. اس شریعت میں یہ چیز جائز تھی کہ ان کے بچے آپس میں شادی کرتے تھے. آج ایک ماں سے پیدا ہوئے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی آپس میں شادی کر سکتے ہیں. شریعت بدلی تو اللہ نے فرما دیا کہ جو پہلے ہو چکا وہ ہو چکا. اب تمہارے اوپر یہ چیزیں منع کی جاتی ہے. مثلا اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر یہودیوں کے اوپر پنجے والا گوشت کھانا، یعنی کہ پنجے والے جانور اور چربی دار گوشت کھانا حرام کیا تھا. لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت آئی تو اللہ نے کیا فرمایا؟ اے عیسیٰ کہہ دیجئے کہ آؤ میں تمہارے پاس جو کتاب ہے تورات اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں، اور جو چیزیں تم پر حرام تھی آؤ میں اس کو تمہارے لیے حلال کرتا ہوں. یہودیوں کے بعد جب وہ عیسائی میں کنورٹ ہوئے تو پتہ یہ چلا ہم کو کہ وہاں پر جو پنجے والا جانور ان پر حرام تھے یہودیوں پر، وہ جانور جا کر عیسائیوں پر حلال ہو گئے اور چربی بھی ان پر حلال ہو گئی. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکمت سے وہ چیز بنائی. آپ کو بھائی نے کیا جواب دیا مجھے نہیں پتا. ٹھیک ہے. یہ سوال غیر مقلدوں سے زیادہ میرے خیال سے نان مسلم کا ہوتا ہے. سب سے زیادہ تو نان مسلم کا سوال ہوتا ہے کہ غیر مقلد اتنا پڑھا لکھا ہے کہ وہ شریعت الگ تھی، یہ شریعت الگ ہے. ہم اور بھی چیزیں دیکھیں گے تو ہمیں بہت سی دیگر چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں جو آدم علیہ السلام کو ملی، مگر محمد رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وہ چیزیں بند کر دی گئی. جیسے یوسف علیہ السلام پر، آپ یوسف علیہ السلام پر بھی وہ آ کے پھرا کریں گے کہ وہاں پر سجدہ کرایا تو کیوں کرایا؟ نہیں وہ بات ٹھیک ہے، وہ اس بات کو نہیں، وہ ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک ایک بات کہتا ہے تو اللہ پاک نے کہا کہ مجھے سجدہ کرو، تو پھر یہ کیوں کہا کہ اس کو سجدہ کرو؟ تو یہ دو بات ہو گئی نا. تو وہی تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اس وقت جو بات کہی اس زمانے نزول میں، تو وہ اس وقت کے لیے ایک ہی بات تھی نا. اللہ نے اسی قرآن میں فرمایا جب ہم کسی آیت کو کیا نام ہے منسوخ کر دیتے ہیں تو اس سے بہتر آیت لاتے ہیں. میرے بھائی اس بات کو سمجھیے، وہ اس وقت تک تو ایک ہی بات تھی نا، لیکن آج وہ بات پلٹ کے جہاں پر بھائی تو یہاں پر بھی ایک ہی بات ہے، وہ چیز کو منسوخ کر کے اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو قائم کیا. اور ابن کثیر کی جب آپ دیکھیں گے تفصیل میں تو وہاں پہ آپ کو ابن کثیر کی تفصیل میں آپ کو اس آیت کا ایک مفہوم مل جائے گا کہ وہاں سجدہ آدم کو جو ہوا تھا وہ آدم کے کو نہیں ہوا تھا. اللہ نے جو غیر سے آدم کو وہ نام سکھائے تھے، یہ سجدہ اس کی اس بردباری اور اس بڑائی کو تھا جس پر فرشتوں نے کہا تھا کہ اے اللہ تو ایسے کو خلیفہ بناتا ہے کہ جو دنیا میں خون اور فساد برپا کرے گا. اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کچھ چیزوں کو پیش کیا اور سجدہ کروایا. وہ سجدہ آدم کو نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پر یہ بات اس لیے کہہ رہا تھا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اصل میں وہاں پر جو تفصیل میں آیا ہے ابن کثیر میں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ یہ بات شیطان کے تعلق سے کہہ رہا تھا. شیطان خود کو فرشتہ مانتا تھا اور فرشتے بھی اس کو بڑا معتبر مانتے تھے، لیکن فرشتے یہ نہیں جانتے تھے کہ اس کے دل میں بغض اور کینہ ہے. وہ بغض اور کینہ نکالنے کے لیے اور اس کو سب کے سامنے ایکسپوز کرنے کے لیے اللہ نے سجدے کا حکم دیا تھا. یار تفسیر ابن کثیر میں اس آیت کا پورا ترجمہ اور پوری تفصیل آپ پڑھ کے دیکھیں، آپ کو جواب تو بخود سے مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی دو بات کہی نہیں. اللہ تعالیٰ کی بات کے دو مفہوم ہوتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہر بات کے دو مفہوم ہوں گے، ایک مفہوم نہیں ہوگا. اچھا قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اس کے دو مفہوم ہیں. پہلا مفہوم تو یہ ہے کہ آپ لوگوں سے دلیل مانگیں. دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو شخص سچا ہو وہ اپنے پاس دلیل رکھے. اگر کل کوئی آپ سے سوال کر لے آپ کا دین سچا ہے کیسے ثابت کرو گے؟ آپ کے پاس تو کوئی ثبوت ہی نہیں تھا. آپ نے کوئی کام کیا، کہیں پر کچھ پیسہ خرچ کیا، اس کا کوئی حساب نہیں رکھا، اس کا کوئی ثبوت نہیں رکھا، کوئی برہان نہیں رکھا، اور سامنے والا آپ سے دلیل مانگ لے، یہ تو اس کا حق ہے وہ دلیل مانگے. لیکن اس کا بھی حق ہے کہ جو یہ کام سچائی پہ کر رہا ہے نا کہ میں نے سچائی پہ کری اللہ دیکھ رہا ہے، تو اس کے لیے بھی ہے کہ وہ دلیل رکھے. تو
ایک بات کے دو مفہوم، بات ایک ہی ہے. مطلب یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہی بات کرتا ہے، دو بات نہیں کہہ سکتے. بالکل وہ ایک بات کرتا ہے ہر وقت کے حساب. جی جی ان کو سمجھائیے، اور باقی دقت ہو تو ابو خان تو ہیں، آپ ان کا نمبر دے دیجیے. بھائی میں دینا نہیں چاہتا ہوں، ورنہ ہو جائے گا لڑائی. کوئی لڑائی نہیں ہوگی بھائی. ارے وہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس کے بھائی ایک مفتی صاحب ہے، مفتی محبوب. ایک بار میں ابو خان کا نمبر بھیجا تھا، تو میرے خیال سے ابو بھائی نے بات کیا تھا اس سے، تو وہ بدتمیزی کرنے لگ گیا. تم ایک سوال آپ ان سے کر لیجیے، کہیے وحدت الوجود کا تمہارے تعلق سے کیا معاملہ، ٹھیک ہے. اگر وہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ ہمارا معاملہ وہ ہے جو ڈاکٹر اسرار صاحب کا تھا، تو پھر کہہ دیجیے گا پھر تم اللہ پر تو کیا، تم اللہ کے نبی اور تمام کے تمام پر تم جھوٹا بہتان لگا سکتے ہو. تم پر ارے اللہ وہ کی جو عبادت جاہل جو نہیں ہے بھائی، جو جاہل مقلد ان سے سوال پوچھ رہا ہے، وہ یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ معاذ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی دوگلی بات کہی ہے. ایک جگہ کچھ اور کا ہے، دوسری جگہ کچھ اور کا ہے. ہاں بالکل بالکل. ہاں وہ میں سمجھ رہا ہوں. کا مقصد یہ تو یہ تو آر سماجیوں نے بھی کبھی اس میرے بھائی دلیل سے معاذ اللہ کے اوپر کوئی الزام نہیں لگایا. بات کریے بالکل کریے. نہیں اس طریقے کا کہ ایک جگہ الگ کہتا ہے، دوسری جگہ الگ کہتا ہے، اس کی جو مثالیں ہیں وہ دوسری دی ہیں. اس طریقے کی گندی مثال وہ نہیں دی. ہمارے سماج ہی نے جو دیا. دیکھیے ان کا جو یہ مسئلہ تھا، یہ اصل میں بہت سال پہلے ایک حنفی عالم ہوا کرتے تھے، ہندوستان کے باہر سے انٹرنیشنل لیول پہ عالم تھے. انہوں نے ہی یہ دونوں سوال اٹھائے تھے. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ کیا نام ہے، جب آدم کو سجدہ ہوا، آدم کے بعد یوسف کو سجدہ ہوا، تو مجھے کوئی بتائے کہ بزرگان دین پہ جو لوگ کرتے ہیں وہ کیسے ثابت کیا اللہ نے خود انسانوں کو سجدہ کرایا. لیکن اس میں بات صرف ایک ہے کہ یہ شریعت کا معاملہ ہے. یہ شریعت کا یوسف علیہ السلام والا جو معاملہ آ جاتا ہے، وہاں پر آپ پڑھیں گے تو آپ کو تفصیل ابن کثیر میں سب کی روایتیں امام ابن کثیر نے سب کی جمع کری ہے، اور سب نے ایک رائے پر اجماع قائم کیا ہے. وہ اجماع یہ تھا کہ اللہ رب العالمین وقتاً فوقتاً اپنی شریعتوں کو بدلتا ہے. شراب عیسائیوں میں حلال تھی، جبکہ ان کے پاس بھی ایک نبی موجود تھا. اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے قرآن میں کہا کہ شراب پی کر نماز سے قریب مت جانا. لیکن اس سے کچھ وقتوں کے بعد اللہ نے کہا کہ شراب تم پر حرام کی جاتی ہے. گویا کہ اس میں کچھ فائدے ہیں، لیکن اس کے نقصان اس سے بڑے. اور جبکہ پورے قرآن میں انہی دیوبندیوں کا، انہی حنفیوں کا کہنا ہے کہ قرآن میں شراب کو حرام کے لفظ کے ساتھ نہیں جوڑا گیا ہے، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، نہیں جوڑا ہے. لیکن حدیث میں آ کر جوڑ دیا، حدیث نے اس کو حرام قرار کر دیا اللہ کے نبی نے. ٹھیک ہے بھائی، ایسی بہت سی باتیں ہیں. اگر وہ بولے بھی تو بتا دیں، میں توبہ رہے گا نا، میں پوچھ رہا ہوں. پھر وہ سوال کر کے دیکھیں. وہ آپ سے دوبارہ تھوڑی دیر وہ چلاتا ہوگا، تھوڑی دیر آپ چلاتے. وہ ہمارے خلاف ان کے مفتی صاحب ہیں، وہ 10 سوال رکھے ہیں کہ تم لوگ کافر، ورنہ تم لوگ ان پہ آ رہے. ان 10 سوالوں میں تم لوگ کافر ثابت ہو رہے. تو کہہ دیے بھائی ہم لوگ کافر نہیں ہو رہے، محدثین کافر ہو رہا ہے. اگر محدثین کافر ہو گئے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ امام ابو حنیفہ پر جو جرح محدثین نے کری ہے، محدثین نے امام ابو حنیفہ کو ضعیف کہا ہے، اور ایک نہیں اجماع ہے اس سے. یہ تو کہیے کہ ہم لوگ شرافت کے طور پر بولتے نہیں ہیں اور رحمۃ اللہ علیہ لگا دیتے ہیں، ورنہ اگر دلیلیں دینے پہ آ جائیں تو زیادہ تر اکثر محدثین نے ان کو ضعیف کہا ہے. تو تم کس کی پیروی کر رہے ہو؟ تم خود ایک ایسے شخص کی پیروی کر رہے ہو اس کو محدثی نہیں مانتے تھے امام. بہرحال یہ بہت لمبے ٹاپک ہے. ابو بھائی ہلو. ہاں چلیے پھر انشاءاللہ بھائی بعد میں بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے، السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ہلو ابو خان بول رہے ہیں؟ ہاں بتائیے، آپ کون؟ جی میں محمد خان بول رہا ہوں. اچھا، محمد شان بریلوی، بتائیے. جی اونٹ کا پیشاب پینا کہاں سے ثابت ہے؟ اونٹ کا پیشاب کون پی رہا ہے بھیا؟ یہ آپ کی جماعت میں تو پی رہے ہیں سبھی لوگ اونٹ کا پیشاب. اور نہ بھیا، ہماری جماعت میں کوئی نہیں پی رہا بھائی. ہم نے آج تک اپنے کسی عالم کو میرے بھائی اونٹ کا پیشاب نہیں پیتے دیکھا. اگر کوئی عالم اگر اس کے بارے میں ترغیب دے کے اونٹ کے پیشاب پیے تو کیا حکم لگے گا؟ ہاں تو وہ تو میرے بھائی سے پوچھنی پڑے گی نا دلیل کیا ہے.
उसने मुस्नद अहमद की हदीस दी है, हदीस नंबर है 7685। हाँ तो जब हदीस दी है तो आपको क्या मेरे भाई दिक्कत है? तो क्या पूछ रहे हैं कि ऊँट का पेशाब कहाँ से साबित है? आप तो अहले हदीस हैं भाई, आपकी बहुत ज्यादा नजर होगी हदीसों पर, तो बताइए। हाँ बुखारी शरीफ की हदीस है मेरे भाई, आप खुद जाके खोल के पढ़ लीजिए, ठीक है। और हदीस का नंबर है 6802 और 6805। उसमें आता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मतलब जो लोग आते हैं, ठीक है, उनको मदीने की जो आबो हवा होती है वो उनको सूट नहीं करती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे कहते हैं कि तुम जाओ ऊँटों के बाड़ों में रहो और ऊँट का दूध और ऊँट का पेशाब इसको मिलाकर पियो। तो उन्होंने ऐसा ही किया और वो एकदम अच्छे हो गए, सेहतमंद हो गए और मोटे ताजे हो गए। लेकिन बाद में भैया वो दीन से फिर गए, मुर्तद हो गए और ऊँटों को चोरी करके ऊँट के बाड़े के मालिक को उन्होंने कत्ल कर दिया। फिर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये बात पता चली, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको पकड़वाया और उसके बाद उनको सजाए मौत दे दी। तो ये हदीस है। अब इस हदीस से आप क्या समझे, आप हमको बता दीजिए। इस हदीस से ऊँट का पेशाब पीना साबित हो जाएगा क्या? नहीं तो कौन साबित कर रहा है भाई? अगर कोई इलाज के लिए पीना चाह रहा है। अप्पू खान बोल रहे हैं, अप्पू खान बोल रहे हैं। हेलो अप्पू खान बोल रहे हैं। जी जी। अरे अप्पू खान, एक सवाल हमारा भी है भाई, एक सवाल हमारा है। बोलिए भाई ये जो दरगाहों पे भाई, यार इरशाद भाई एक मिनट भाई, मैं बहुत देर से इनसे सवाल करने के चक्कर में था, आप आ गए, ये मेरे सवाल का जवाब नहीं देता थोड़ा अप्पू भाग जाता है। एक मिनट भाई, मेरा एक सवाल है, बहुत अच्छे टाइम पे आपने याद दिलाया। अप्पू खान जरा ये बताओ, बहुत बड़े तुम अपने आप को मुहद्दिस और आलिम समझते हो, मुझे सिर्फ इतना बताओ, जो दरगाहों पे जो ये क्या नाम है, जब धुलाई होती है, ठीक है, उसका जो पानी क्या कहते हैं, जब गुसल दिया जाता है उसका पानी मैंने अपनी आंखों से देखा है। नहीं अरे मैं बोल रहा हूँ अपनी, आप ना बोले दरगाहों के बारे में, हमारे औलिया अल्लाह के बारे में आप नहीं बोल सकते, ठीक है, तुम पर आराम है। वहाँ से जो दरगाहों का पानी जब निकलता है उसको बोतलों में भर के पीते हैं और माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह उसमें और भी कुछ लोग, ये किस हनफी से साबित है? किसी बाबा ने बताया था? मतलब हमें पूछना है, कोई आलिम है? देखिए दरगाह मजार आस्ताने की धुलाई करते हैं, उसका जो पानी होता है उसको बोतलों में भरते हैं, घर पे लेके आते हैं, उसको खाने में इस्तेमाल करते हैं, दवा के लिए इस्तेमाल करते हैं। अरे वो मुझे उससे पता है, वो मेरे चाचा करते हैं, मेरे चाचा करते हैं, आप उससे मतलब न रखें। वो जब गुसल होता है, ठीक है, उर्स के टाइम। मैं पूछता हूँ किसी वली ने ये बात बताई थी या किसी हदीस में या किसी ने नहीं बताई थी? ये तो जो वली के मानने वाले अंधे मुकल्लिद हैं, माज़अल्लाह, वो दरगाह पे लोट लोट के चुम्मा चाटी करके वहाँ का जो पानी होता है धुलाई का उसको चाट चाट के पीते हैं। तो इसमें मेरी क्या गलती है भाई? जो पीता है हाँ। अगर आप दोनों को बात करना है भाई, पहले आप दोनों बात कर लीजिए। अच्छा चलिए आप बताइए ऊँट का पेशाब से क्या समझे? मेरे सवाल का पहले आप जवाब दे दो भाई। अरे एक मिनट, खास अगर पूछ रहा हूँ तो आप बीच में भी आप पहले बात कर लीजिए, मैं फिर अभी कॉल अरे आप कौन सा नहीं फोन ना काटिए शान भाई, ओ शान बरेलवी भाई बताइए। मैं दोबारा लगाऊंगा, दोबारा 1 मिनट बाद लगाऊंगा। क्यों, क्या हो गया? ऑडियो आपकी खराब हो गई? क्या यार अजमी भाई, अच्छा खासा ऊँट के पेशाब पे उसकी धुलाई करने वाले थे भाई। 1 मिनट, सारे भाई का फोन आ रहा है, ठीक है ना, आपने बहुत गंदा काम आज किया। अच्छा हम काट के कॉल कर रहे हैं, अभी उनका उठाइएगा मत।